بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اسٹار کیسینو کے بڑے سے ہال میں عورتوں اور مردوں کا خاصا رش تھا۔ ہر طرف جوئے کی مختلف ٹائپ کی مشینیں نصب تھیں اور لوگ بڑے زور و شور سے ان مشینوں کے ذریعے جوا کھیلنے میں مصروف تھے۔ ٹائیگر ہال میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان لوگوں کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہال میں چونکہ مسلح افراد بھی موجود تھے اور صرف تماشا دیکھنے والے بھی، اس لیے ٹائیگر کے اس طرح بے مقصد گھومنے پھرنے کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ ٹائیگر کی نظریں اس رازداری کے سرے پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے عمران ایک آدمی کے ساتھ گیا تھا۔ عمران کو گئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دو بار تو ٹائیگر کا جی چاہا کہ وہ عمران کے پیچھے جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عمران کسی مشکل میں پھنس گیا ہو، لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ ایک بات تو طے تھی کہ عمران اپنی حفاظت بخوبی کرنا جانتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ عمران نے جاتے ہوئے اسے خاص طور پر کہا تھا کہ اگر اسے ٹائیگر کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اسے ریڈ کوشن دے گا، اور چونکہ ابھی تک اسے ریڈ کوشن نہ ملا تھا اس لیے ٹائیگر رک گیا تھا۔ پھر جب وہ گھومتے پھرتے تھک گیا تو وہ ایک طرف موجود میزوں کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جہاں عورتیں اور مرد بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔ وہاں سب لوگ جوئے کی ہی باتیں کر رہے تھے، کسی کو ہارنے پر ملال تھا اور کوئی جیت کی خوشی میں گلاب کے پھول کی طرح کھلا جا رہا تھا۔ ٹائیگر نے ویٹر کو کہہ کر اپنے لیے جوس منگوا لیا اور پھر وہ جوس سپ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً مزید 1 گھنٹے کے بعد اسے عمران اسی راہداری سے واپس آتا دکھائی دیا تو ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر مشروب کی خالی بوتل کے نیچے رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا کیونکہ وہ یہاں عمران سے شناسائی کا اظہار نہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر عمران کے پیچھے چلتا ہوا وہ اسٹار کیسینو سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پارکنگ میں پہنچ گئے۔ ٹائیگر نے پارکنگ سے باہر کار نکالی تو عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بوریت اور بیزاریت کے تاثرات نمایاں تھے۔ کہاں جانا ہے باس؟ واپس رہائش گاہ پر۔ کیا ہوا ہے باس؟ کوئی خاص بات؟ آپ بے حد بور اور بیزار سے نظر آ رہے ہیں۔ خواہ مخواہ 3-4 گھنٹے ضائع کیے۔ میں سمجھا تھا کہ اسرائیل کا اسپیشل گروپ ہے، کوئی خاص منصوبہ بندی کرے گا، لیکن یہ تو انتہائی احمق لوگ ثابت ہوئے ہیں۔ ساری میٹنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے لورین اور ان کے ساتھیوں کو، جیری کو 24 گھنٹے کی مہلت دی ہے کہ وہ مجھے ہلاک کر دیں۔ ہاں، نان سینس۔ بھلا ایک آدمی کی ہلاکت سے پاک ایشیا کا کیا بگڑ جائے گا؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر سمجھ گیا کہ عمران اسی لیے بول ہو رہا ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں نے پاک ایشیا کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کی بجائے عمران کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوگی، اور ظاہر ہے عمران اپنی ذات کو کوئی اہمیت ہی نہ دیتا تھا۔ لیکن یہ بات تو ٹائیگر جانتا تھا کہ عمران کی کیا اہمیت ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اس بارے میں کچھ کہہ نہ سکتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے کار چلاتا رہا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ صدیقی اور باقی ساتھی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ تم لوگ وہاں گئے تھے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری واپسی ہوئی ہے۔ پھر کیا سنا تم نے وہاں؟ وہی کچھ جو آپ نے سنا۔ ظاہر ہے 011 کا ریسیور ہمارے پاس تھا، آپ کی ہلاکت کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور لورین اور جیری کو 24 گھنٹوں کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ ہاں، اور مجھے واقعی یہ سب کچھ سن کر جو ذہنی کوفت ہوئی ہے، میں تو سمجھا تھا کہ نہ جانے پاک ایشیا کے خلاف کیسی کیسی منصوبہ بندی ہوگی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ صرف میری ہلاکت کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے تو میں اسپارگو سے ہی پاک ایشیا چلا جاتا۔ آپ کی ذات تو پاک ایشیا کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، صدیقی نے کہا۔ خاک سرمایہ ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو کسی کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان تو بہرحال آتے جاتے رہتے ہیں، اصل اہمیت ملک اور اس کے اداروں کی ہوتی ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بہرحال یہ ان کا شہر ہے اور لورین خاصی تیز ایجنٹ ہے، لامحالہ وہ ہمیں ٹریس کر لے گی۔ پروگرام کیا ہونا ہے؟ بس واپسی۔ مشن تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن اسرائیلی ایجنٹ تو یہ سمجھیں گے کہ آپ ان کے خوف سے فرار ہو گئے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پاک ایشیا میں بھی آپ پر حملہ کر دیں۔ جو ان کی مرضی آئے سمجھتے رہیں،
اور جو ان کا دل چاہے کرتے رہیں، میرا اس میں کیا دخل ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنی جان بچانا بھی تو فرض ہے۔ ہاں ہے، لیکن جب جان خطرے میں ہو، اب میں پہلے ہی لٹ لے کر نہ بیٹھ جاؤں اور ہوا میں اسے گھمانا شروع کر دوں، عمران نے جواب دیا، اور صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر فون کے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں۔ روجر بول رہا ہوں مسٹر مائیکل۔ تم فکر نہ کرو روجر، تمہاری رقم تمہیں دے کر ہی واپس جاؤں گا۔ ویسے تم نے جو تعاون کیا ہے میں اس کے لیے بے حد مشکور ہوں۔ مجھے رقم کی فکر نہیں ہے مسٹر مائیکل، کیونکہ آپ نے جس ٹپ کا حوالہ دیا ہے، اس حوالے کے درمیان میں آنے کے بعد رقم کی فکر باقی نہیں رہ سکتی۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ جس کمرے میں موجود تھے، وہاں سے آپ صرف میٹنگ ہال میں ہونے والی گفتگو تو سن سکتے تھے، لیکن وہاں سے ایسا کوئی راستہ نہ تھا کہ آپ میٹنگ ہال میں داخل ہو سکتے، روجر نے کہا۔ تو صدیقی نے گردن موڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور وہ سب بے اختیار مسکرا دیے۔ ظاہر ہے اب میں جن بھوت تو نہیں ہوں کہ دیواریں توڑ جاؤں، لیکن تم نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کنگز کے چیف سمیت میٹنگ ہال میں موجود 15 کے 15 افراد کو گولیوں سے وہیں میٹنگ ہال میں ہی اڑا دیا گیا ہے، اور ان کی لاشوں کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ سب میٹنگ کے لیے کرسیوں پر بیٹھے بیٹھے گولیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ جبکہ روزمیری کلب کا اسسٹنٹ مینیجر روڈی بھی ایک اسٹور میں مردہ پایا گیا ہے، اس کی گردن کو خنجر سے کاٹ دیا گیا ہے۔ پولیس اور اعلیٰ سرکاری ادارے پاگلوں کی طرح قاتلوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ 4 ایکریمین روڈی کے آفس میں گئے تھے، پھر وہ واپس چلے گئے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا، روجر نے کہا۔ تو عمران نے چوک کے پاس بیٹھے ہوئے صدیقی اور دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہاں انتہائی سخت سائنسی حفاظتی انتظامات ہیں، پھر وہ کلب بھی ہر وقت کافی آباد رہتا ہے، ان حالات میں یہ واردات کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی بات پر تو سب حیران ہو رہے ہیں۔ تمام حفاظتی انتظامات ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں، لیکن اندر میٹنگ ہال میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ پھر تو ان کے اپنے ہی آدمیوں کا یہ کام ہوگا، جو خفیہ راستوں کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال پورے کا پورا اسپیشل گروپ ہی اڑا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے لیے یہ خبر بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگی۔ اوکے، گڈ بائے، دوسری طرف سے روجر نے کہا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تو تم نے یہ کارروائی کی ہے؟ عمران نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی آپ نے تو روجر کو خود ہی تو کہا ہے کہ یہ ان کے اپنے آدمیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ یہ بات تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے اپنے آدمیوں کی کارروائی ہوتی تو اس اسسٹنٹ مینیجر روڈی کی لاش کیوں ملتی؟ ظاہر ہے تم نے اس روڈی پر تشدد کر کے اس سے کوئی خفیہ راستہ معلوم کیا اور پھر جا کر یہ کارروائی کر دی، حالانکہ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ 4 اسٹارز آپ کے حکم کے پابند نہیں ہیں عمران صاحب، وہ علیحدہ ایجنسی ہے، لیکن یہاں تم سیکرٹ سروس کی طرف سے مشن پر آئے ہوئے ہو، 4 اسٹارز کی طرف سے نہیں۔ وہ مشن تو اسپارگو میں مکمل ہو گیا۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے حوالے سے اس طرح کی کارروائی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اگر مجھ پر حملہ کرتے تو پھر دوسری بات تھی، ابھی تو وہ صرف پلاننگ ہی کر رہے تھے۔ آپ نے سنا تو ہوگا کہ کنگز کے چیف نے انہیں الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر وہ ناکام رہے تو انہیں موت کی سزا دے دی جائے گی، اور ظاہر ہے انہوں نے ناکام تو ہونا ہی تھا اور انہیں موت کی سزا تو بہرحال ملنی ہی تھی، 24 گھنٹے بعد ہی نہ صحیح پہلے ہی صحیح، صدیقی نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے تم نے اتنے کم وقت میں اتنا بڑا اقدام کر کے مجھے بھی حیرت زدہ کر دیا ہے، مجھے تفصیل تو بتاؤ، عمران نے کہا۔ تو صدیقی نے اسے شروع سے آخر تک ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، اسی لیے مجھے گولیوں کی آوازیں سنائی نہ دیں، کیونکہ جب چیف نے میٹنگ برخاست کے الفاظ کہے تو میں نے 011 فوراً ہی آف کر دیا اور واپس چلا آیا، کیونکہ میں واقعی بور ہو گیا تھا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم تو یہی سمجھے تھے کہ آپ نے یہ سب کچھ سن لیا ہوگا، لیکن جب آپ نے اس سلسلے میں کوئی بات نہ کی تو ہم بھی خاموش ہو گئے، صدیقی نے کہا۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ اب جب چیف تک یہ رپورٹ پہنچے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ 4 اسٹارز کا ہی خاتمہ بالخیر ہو جائے، عمران نے کہا۔ تو صدیقی اور باقی ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب ظاہر ہے کہ چیف کو میں نے اس کیس کی تفصیلی تحریری رپورٹ دینی ہے، تو اس میں یہ سب کچھ بھی آ جائے گا، اور چونکہ تم ٹیم کے لیڈر اپنی مرضی اور اجازت کے بغیر یہ کارروائی کر رہے ہو اور چیف کے نقطۂ نظر سے یہ ناقابل معافی جرم ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم چیف کو خود ہی جواب دے لیں گے، آخر وہ ہمیں صفائی کا موقع تو دے گا ہی۔ کیا جواب دو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے
کہ اب صدیقی اور اس کے ساتھیوں کو تو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ اس وقت وہ چیف کو وہی جواب دے رہے ہیں، یہی کہ عمران صاحب پاک ایشیا کا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور اس سرمایہ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ صدیقی نے جواب دیا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ لیکن تم تو جانتے ہی ہو کہ چیف کی نظروں میں میری کیا حیثیت ہے، جسے تم سرمایہ کہہ رہے ہو اسے وہ کرائے کے سپاہی جیسی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ آپ چیف کو احمق سمجھتے ہیں، اسے ہم سے زیادہ آپ کی اہمیت کا علم ہے، اس لیے تو وہ آپ کو ہمیشہ لیڈر بنا کر بھیجتا ہے اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کے احکامات کی معمولی سی بھی خلاف ورزی کی تو ہمیں سخت سزا دی جائے گی۔ وہ تو اس لیے کہ اسے مشن کی کامیابی چاہیے، اس کی نظروں میں مشن کی اہمیت ہوتی ہے، میری نہیں۔ عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اس لیے تو ہم نے یہ کارروائی کی ہے کہ آئندہ بھی چیف کو مشن میں کامیابی حاصل ہوتی رہے۔ صدیقی نے جواب دیا اور عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم نے لورین کو ہلاک کر کے میرا اسکوپ ختم کر دیا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ لورین ظاہر ہے جب مجھ پر پے در پہ حملے کرے گی تو شاید جولیا کو میری اہمیت کا احساس ہو جائے گا اور پھر شاید ویرانوں میں بہار آ جائے، لیکن تم نے یہ سنہری موقع بھی ضائع کر دیا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ جب چاہیں آپ کے ویرانے میں بہار آ سکتی ہے، ہم تو آپ کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ بہار کی ضرورت ہے کہ نہ آئے۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا، کیا مطلب؟ کیا اب تم نے بھی دم پر تو نہیں ناچنا شروع کر دیا؟ عمران نے کہا تو اس بار صدیقی کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ عمران کے اس محاورے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ چوہے نے شراب پی لی تو وہ اپنے آپ کو پہلے سے بھی بڑا اور طاقتور سمجھنے لگ گیا تھا اور اس نے ترنگ میں آ کر اپنی دم پر کھڑا ہو کر ناچنا شروع کر دیا اور بلی اسے جھپٹ کر لے گئی۔ عمران کا مطلب تھا کہ اتنی سی کارروائی کر کے کہیں انہوں نے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کرنے شروع کر دیے؟ اس میں دم پر ناچنے والی کون سی بات ہے عمران صاحب؟ ہمیں صرف اتنی کارروائی کرنی پڑے گی کہ مس جولیا کو مقامی لباس پہنا کر اور سر پر دوپٹہ اوڑھا کر آپ کی اماں بی کے پاس لے جانا ہے، اور پھر ہم جب اماں بی کو بتائیں گے کہ جولیا نے اسلام قبول کر لیا ہے اور نو مسلم کا کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے اور جولیا کی شرافت اور پاکیزہ کردار کے سب مل کر قصیدے پڑھیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اماں بی کو بہو بے حد پسند آئے گی اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا۔ ارے بس میں نے تسلیم کر لیا ہے کہ فور اسٹارز واقعی کارروائی کرنے کے ماہر ہیں، لیکن یہ یہاں اسرائیلی ایجنٹوں کے خلاف تم نے جو کارروائی کی ہے اس تک ہی محدود رہو، مزید پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ واقعی درست ہے۔ اماں بی کے ذہن میں اگر یہ بات بیٹھ گئی کہ نو مسلم کا کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے تو پھر واقعی میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ عمران نے کہا تو صدیقی اور دوسرے ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ تو یہ بات آپ نے تسلیم کر ہی لی کہ ویرانہ خود بہار سے بھاگتا ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، اب تم ہی بتاؤ کہ ویرانہ بیچارہ کیا کرے، کیونکہ بہار آنے کے بعد اتنے ٹیاؤں چیاؤں ٹائپ کے پھول کھل اٹھتے ہیں کہ ویرانہ بیچارہ ویران وقتوں کو یاد کر کے آہیں بھرتا رہ جاتا ہے۔ عمران نے کہا اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ختم شد۔